السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، اور سب خیریت سے؟ ایک سوال ہے، مومن کی کیا پہچان ہے؟ چند پہچان میں جانتا ہوں۔ تو پہلی ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، مکمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ منافق کی کیا پہچان ہے؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ بات بات میں جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، بات بات میں گالیاں بولے گا۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے۔ مومن میں منافق نہیں ہوتا ہے، اور مسلمان میں منافق پایا جاتا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا، ایک عالم دین نے، نیا اسٹوڈنٹ ہے، اب تو فارغ ہو گیا ہے، پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا ابھی کی ڈیٹ میں منافق نہیں ہے۔ میں نے کہا پلہ جھاڑنے کے لیے جو کہیے آپ لوگ، عالم دین ہے، میں عالم دین نہیں ہوں، پر منافق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کی پہچان کو بھی، آپ کی اگر صلاحیت ہے اس عالم دین میں، تو اس کی پہچان کو ختم کر دیجئے، دفن کر دیجئے، پھر میں مان جاؤں گا کہ منافق نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے پورے دنیا کے عالم سے، آج کے ڈیٹ میں منافق نہیں ہے۔ اس کو کس نے اٹھا لیا بھائی؟ آپ لوگ ختم کیا۔ یعنی آپ لوگ خود جھوٹ میں شامل ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو جھوٹ کا ساتھ دے، جھوٹ خود بولے، غلط کا ساتھ دے، وہ باپ بیٹے کا کیوں نہ دے، بیٹا باپ کا کیوں نہ دے؟ بہرحال غلط میں دیتا ہے ساتھ، ناحق میں، یعنی باطل کا ساتھ دینا، ایک لفظوں میں باطل کا ساتھ دینا، باطل کے ساتھ کھڑا ہونا، حتیٰ کہ وہ میرا باپ کیوں نہ ہو۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو پورے علماء دین سے میرا یہ چیلنج ہے، ذاکر حسین کا، وہ بتا دے۔ جو دیکھنے والا بندہ ہوگا وہ بھی کمنٹ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، میری زندگی میں بتا دے، پروف کر دے۔ مومن کی شان کیا ہے، منافق کی شان پہچان کیا ہے؟ آئے دن دیکھتا ہوں کیسا مسلمان ہے۔ اور ایک بات اور، امت محمدیہ کبھی بھی نبی کی امتی غلط کا ساتھ نہیں دے گی، امپاسبل ہے۔ ایک بھی حدیث سے ثابت کر کے دکھا دے کوئی بھی آدمی، آج تک کوئی واقعہ دکھا دے ایسا۔ ہاں، یوں ایسا واقعہ بیان کر دینا کہ کوئی یہود تھا، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اذان کی آواز سنتا تھا تو وہ انگوٹھا چوم کر کے آنکھوں سے لگاتا تھا، جبکہ ایمان والا نہیں تھا، یہود تھا۔ اب اس کی جب موت ہوئی، شارٹ میں اس کی جب موت ہوئی تو اسے لوگوں نے دفنا دیا۔ یہ دفنایا نہیں، ہاں یوں ہی دفنا دیا، جنازے کی نماز نہیں، چونکہ کافر کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے بتایا کہ صحابہ کرام نے، تو آپ لوگوں نے اس پہ ظلم کیا، یعنی ظلم گویا۔ اب میں اس کو دوسرے ڈھنگ سے پیش کر رہا ہوں تو اللہ معاف کرے۔ بہرحال یہ واقعہ میں سنا ہوں، یہ لیکن واقعہ ہے۔ تو کہا کہ تب کیا کریں، تو کہا اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، تو صحابہ کرام کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تو کیا کہتے ہیں کافر تھا۔ کہا مجھ پر وہی ہوئی ہے کہ وہ اذان کے وقت انگوٹھا لگا کر چما کرتا۔ اب یہ سب مثال دلیل بنانا، پوری قوم کے لیے الو بنانا ہے۔ وہ ایک وقت تھا۔ اب اسی طریقے سے اگر یہ بات مانی جائے تو قرآن کو اس طریقے سے نہ پڑھی جائے، 30ویں پارے میں ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے، تو مجھے معلوم تھا، اب جیسے جیسے جلدی پڑھتا ہے آج کل، کچھ سمجھے میں نہیں آئے گا کیا پڑھ رہا ہے۔ تو عالم دین نے، 2-4 لڑکے نے، نئے عالم دین، وہ بتایا کہ وہ اس وقت کے لیے تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرشتے سے کہا کہ رک کر کے یعنی بولو، تاکہ لکھنے میں دقت نہ ہو۔ اب میں نے کہا چلو یہ چیز، یہ دلیل قابل تسلیم ہے، عقل میں آتی ہے، عقل ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، قبول کرتا ہے۔ لیکن تو دوسری آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ ہے صحیح، یہ کہا کہ یہ بالکل آپ صحیح پر ہیں،
کہا آپ دونوں پر صحیح ہیں، اس میں آپ کا جو تھا وہ سوچنا وہ غلط تھا، وہ اس وقت کے لیے تھا تاکہ یہ کیا کہتے ہیں اسٹاپیج دیا جا سکے، لکھنے میں سہولت ہو، اس لیے کہا گیا تھا کہ ایک جگہ جمع نہ کرو۔ تو ابھی جو ہے ورتل القرآن ترتیلا، یہ سب مسلمان پہ عائد ہے اور ہر حافظ قرآن پہ، کہ تلفظ کی اچھے سے ادائیگی ہو جائے۔ ورتل القرآن کا مطلب ہم پوچھے تھے تو بتائے یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بتاؤ، اب آپ تم لوگ فیصلہ کر لو بھیا کہ منافق بننا ہے یا مومن بننا ہے۔ ہاں، مسلمان تو ہے لیکن مسلمان ہی میں منافق بھی ہے، اب منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔